ناظرین اکرام، اس بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جو ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات ہیں آغا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں ثانیہ زہرا بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں کیا اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا نماز نہیں پڑھنے کا؟ سوال اس بات کا ہے کہ ہم کو کیسے پتا کہ ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے؟ بے شک. اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے جی. اور یہ مان کے چلیں کہ انشاءاللہ خدا کریم ہے. اگرچہ ہمارے اعمال نہیں ہے اس معیار کے، لیکن خدا جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے. مایوسی اچھی چیز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا. پلیز بس مجھے یہ جاننا ہے کہ مجھے کس طرح اللہ کو راضی کروں اپنے حق میں کہ میں اس کو جو کہوں وہ پورا ہو جائے. کن فیکون. جناب موسیٰ کے دور کا وہ شرابی جو اللہ سے جنت سے کھانا منگوا لیا کرتا تھا، اور آج ہم 5 ٹائم کی نماز ایک ٹائم رزق نہیں لے پا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جو ہے وہ ہماری عبادت اس معیار کی نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز جو ہے اہم، جس پر ہم لوگ توجہ نہیں کرتے، کہ دنیا کی نیکیاں کرتے ہیں ہم. سمجھ گئے آپ؟ تو ٹھیک ہے، نیکی کرنا اچھی بات ہے، لیکن مین چیز کیا ہے؟ واجب نہ چھوٹے اور حرام پر عمل نہ ہو. ہم حرام کے مرتکب بھی ہوں، گناہ کے مرتکب بھی ہوں، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ چنانچہ بڑی مشہور ایک جو ہے وہ کسی بزرگ کے لیے ہے جو بات انہوں نے کہی ہے کہ وہ ایک کوئی بزرگ جا رہے تھے، اوپر چھت کے اوپر کوئی لیڈی تھی، خاتون، گود میں بچہ، کپڑے پھیلا رہی تھی. بچہ ہمکا گر پڑا اور وہ چھت سے نیچے آ رہا، وہ ماں ہے، چیخ پڑی. وہ جو بوڑھا آدمی آ رہا تھا اس کی نظر پڑی، اس نے کہا یا اللہ. بچہ فضا میں رک گیا. اللہ اکبر. اور یہ جو بوڑھا آدمی گیا، اس نے ہاتھ بڑھایا، بچے کو پکڑ کے زمین پہ رکھ دیا. پبلک نے گھیر لی. کیا ہے آپ؟ انہوں نے کہا بھائی کچھ نہیں. یہ کیسے آپ نے یا اللہ کا اور رک گیا؟ کل اب 2 4 کا معاملہ ہے. مطلب کہ بھائی جب سے اللہ نے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو وہ یہ کرو، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک بار میں نے کہہ دیا یا اللہ یہ کر دے، اس نے کہا ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ نماز، معاملہ یہ ہے کہ واجب نہ چھوٹے اور گناہ نہ ہو. سبحان اللہ. خالی نماز پڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. جی میرے گھر میں کچھ دقتیں ہیں پیسوں کی، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے. اس کا جواب پہلے آ چکا ہے. قرآن نے بھی کہا ہے استغفار کرو کثرت سے، اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، اللہ تمہارے اولاد میں اضافہ کرے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے جب تقلید کی تھی اس وقت ہم تقلید سے متعلق نہیں جانتے تھے لیکن بالغ تھے. اس وقت ہم نے آغا سیستانی حفظ اللہ تعالی کی تقلید کی تھی. اب ہمارے تمام دوست اور استاد آغا سیستانی کی تقلید میں تھے، بس اسی وجہ سے ہم نے بھی آغا کی تقلید کر لی. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم تقلید چینج کریں، تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے تقلید جو ہے چینج کرنے کے کچھ اصول ہیں. جی. کہ آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں یا تو خدا نخواستہ معاذ اللہ وہ دیوانہ ہو جائے، جی، یا معاذ اللہ استغفر اللہ فاسق ہو جائے، جی. بلا وجہ آپ تقلید چینج نہیں کر سکتے ہیں. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں بنگلورو سے بول رہی ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ مولانا سے کہ ظہر کی نماز کے بعد تسبیح اربع پڑھنا واجب ہے کیا؟ یہ عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تسبیحات اربع واجب نہیں ہے، وہ تو نماز میں ہے کہ یا تو سورہ حمد پڑھے تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، یا تسبیحات اربع پڑھ لے. اس کے بعد بہرحال ذکر ہے، اچھی چیز ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، تو وہ جتنا پڑھیں جب چاہیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ واجب نہیں ہے. شکریہ آغا. سلام. علیکم السلام. میرا سوال نہیں، مشکل پریشانی. ہمارے شوہر کی جاب نہیں لگ رہی ہے، آفر آتا ہے لیکن کال آتا ہے لسٹ میں نام نہیں آتا، تو کیا کمپنی والوں کو یہاں، یعنی مسئلہ وہی ہے معاش کا ہے، ان کی نوکری نہیں لگ رہی ہے، یہی ہے ان کا. اس میں ایک چیز جو میں اپنے تجربے کی، اس کو بھی میں اضافہ کر دوں. خود میں نے بھی اپنے جو ہے وہ ملازمت کے لیے اس کو آزمایا اور پرفیکٹ ہوا. ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا اور پھر اس کو آزمایا ہم نے، اور یہ مستقل
آزمائش چل رہی ہے کہ ایسے جب مواقع ہوں تو یہ نظر کریں انشاءاللہ کہ اگر یہ ہماری جاب ہو گئی یا یہ کام ہو گیا تو ہم ایک جو ہے وہ دمبا بکرا حضرت ابوالفاضل سلام اللہ علیہ کی طرف سے ذبح کر کے دینی طلبہ کو کھلائیں گے. یہ میری بہت پرفیکٹ نظر، میرا تجربہ ہے، اس کو عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ. شاید شکریہ. سلام علیکم. سلام. اگر ہم ایک مرجع کی تقلید کریں اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ مرحوم تھے، پھر کسی اور مرجع کی تقلید کی نیت کی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی مرحوم تھے، تو اس کے بعد زندہ مرجع کی تقلید شروع کرے تو کیا ایسا صحیح ہے؟ یہ ضروری ہے. ابتدا جو ہے وہ مردے سے نہیں ہو سکتی ہے. جی. تو جب ہم اس تقلید اسٹارٹ کر رہے ہیں تو زندہ مرجع ہونا چاہیے. نہیں تھے تو بالکل آپ کو جانا ہی جانا ہے، مجبوری ہے آپ کی. السلام علیکم. علیکم السلام. آغا اگر کسی وقت کی نماز گھر پڑھیں تو کیا گھر میں بھی اذان دینا ضروری ہے؟ اشتیاق حیدر کراچی پاکستان سے سوال. دیکھیے اذان اور اقامت مستحب ہے، چاہے گھر میں پڑھ رہے ہوں چاہے مسجد میں پڑھ رہے ہوں. مسجد میں اذان ہو چکی ہے، جی. جماعت ختم ہو چکی ہے، آپ اکیلے گئے پڑھنے کے لیے، تب بھی مستحب ہے کہ نماز سے پہلے اذان دے، نماز سے پہلے اقامت کہے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ اذان وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آدمی آہستہ آہستہ اللہ اکبر اذان کر کے اقامت کر کے نماز پڑھے، چاہے جہاں وہ مستحب ہے. مستحب ہے. یس. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام فرحین ہے. مجھے آپ کا چینل بہت پسند ہے الحمدللہ. مولا کرے یہ چینل ہمیشہ ایسا ہی چلتا رہے. اس سے بہتر انشاءاللہ دعا کیجیے، اس سے بہتر چلے. بہت بہت شکریہ آپ کا. برس کی بیماری کے لیے کچھ دعا بتائیے. لیکوڈرما بھی کہتے ہیں، میرا دوسری جگہ علاج بھی چل رہا ہے اور پرہیز بھی بہت زیادہ ہے. کوئی دعا ہے اس سلسلے میں؟ بہرحال جو ہے وہ دعا سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعاؤں سے جو ہے وہ پہاڑ ٹل سکتا ہے، دعاؤں سے بڑی بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو دیکھیے صحیفہ سجادیہ میں جو ہے وہ دعائے عافیت وغیرہ اس کو نکالیے، پڑھیے، انشاءاللہ جو ہے وہ خدا کریم ہے. مگر یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوا سے غافل ہو جائیں. دوا کے ساتھ دعا. شادی کے لیے استخارہ کرنے کے بعد عمل نہیں کیا تو کیا کچھ غلط ایفیکٹ ہوتا ہے؟ استخارہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ استخیر اللہ سے ہم جو ہے وہ رائے لے رہے ہیں ہمارے لیے بہتر کیا ہے. یہ حکم نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب استخارہ بہتر آ گیا تو اس کو نہ کرنے پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ گناہ ہو جائے گا. تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اللہ سے یہ پوچھا ہے نا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور اللہ نے کہا مثلا یہ بہتر ہے یا یہ بہتر نہیں ہے. جب اس کا آپ اگینسٹ کریں گے تو اثر تو ہوگا نا. جی. لیکن یہ گناہگار نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں خط کلام ہوتا ہے، اس سلسلے میں ایک روایت بھی ہے جی ظاہراً امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے ہے کہ ما خاب من استخار وما ندم من استشار. اس کو کبھی نقصان نہیں ہوتا جو استخارہ کرتا ہے، اس کو کبھی شرمندگی نہیں ہوتی جو مشورہ کر کے کام کرتا ہے. البتہ ہم کو محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم نے یہ کام استخارہ کر کے کیا تھا اور گڑبڑ ہو گیا، لیکن اس کی تہ میں کیا ہے کبھی کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے. اس سلسلے میں آپ کو ایک داستان نقل کر دوں. امام صادق سلام اللہ علیہ کے زمانے کی داستان ہے. آدمی آتا ہے، بزنس مین ہے، اس نے کہا مولا میں نے استخارہ دیکھا، میں جاؤں سفر پر، بزنس کے مال لانا تھا، کچھ لینا تھا. استخارہ منع آیا، دل نہیں مانا، چلا گیا، وہاں سے مال لے آیا، کوئی نقصان نہیں، زبردست پرافٹ ہوا. یہ منع آنے کی مصلحت نہیں سمجھ میں آئی. یہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جی. امام نے فرمایا کہ تم کو یاد ہے کہ اس سفر میں تم فلاں جگہ جا کے سوئے، بہت زیادہ تھک گئے تھے، صبح تمہاری آنکھ نہیں کھلی، جب سورج کی کرن تیز پہنچی تب تمہاری آنکھ کھلی، نماز صبح قضا ہو گئی. اللہ اکبر. مصلحت وہ تھی کہ دنیاوی فائدہ تو ہے، نماز سے محروم ہو جاؤ گے. تو وہ کیا مصلحت ہے وہ خدا سمجھتا ہے. بے شک جی. بہت بہت شکریہ آغا. ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں کال کر سکتا ہوں اور کس ٹائم پہ کال کروں؟ آپ کال کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے یہ لائن کھلی رہتی ہے، لیکن یہ مشین پر درج ہو جاتا ہے آپ کا سوال، وہاں جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا. البتہ آپ کوشش کریں اور چینل ون کے آفس میں فون کر کے دیکھیں، اگر کوئی عالم دستیاب ہے، موجود ہیں وہاں پر، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. لیکن جہاں مسائل زندگی کا سوال ہے وہاں یہ لائیو پروگرام نہیں ہے بلکہ ریکارڈڈ ہے. آپ کال کر سکتے ہیں، جواب آپ کو اس بعد ہی میں ملے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام.
This is Sayyid Nabil Hassan from Malerkotla, Punjab. I am muqallid of Hazrat Ayatollah Al-Uzma Sayyid Ali Al-Hussaini Sistani Hafazallah Ta'ala, and I want to know what is the ruling regarding meditation near him. Meditation جو کرتے ہیں, مراقبہ جو کرتے ہیں, جیسے آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور یاد الہی میں غرق ہو جاتے ہیں, اس کے سلسلے میں کچھ حکم ہے آقا کا؟ اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن یہ کہ آدمی کو اپنے محاسبہ تو کرنا ہی چاہیے. جی, مراقبہ نہ صحیح, محاسبہ تو ہونا ہی چاہیے جو ہے وہ. تو وہ آنکھ بند کر کے کرے, جس سے بھی کرے آنکھ بند کر کے اپنا دن بھر کا سوچے. بلکہ روایت بھی ہے کہ آدمی روزانہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا مرور کرے کہ آج ہم سے کتنی گڑبڑ ہوئی ہے, کتنا صحیح ہے, کتنا غلط ہے. یہ تو اچھی چیز ہے. بے شک. جی, ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. اگر کسی شخص نے معرفت نہ ہونے کی وجہ سے گانے بھی سنے, فلمیں بھی دیکھیں اور نماز بھی برابر پڑھی, تو کیا اس وقت کی نماز قبول ہوں گی؟ دوسرے یہ کہ چند سالوں بعد پتہ چلا کہ گانا وغیرہ حرام کام تھا اور اب مسلسل گناہ کی توبہ بھی کر رہا ہو اور وہ کام چھوڑ بھی دیا ہو, تو کیا ہماری قبول ہو جائے گی نماز اور یا عبادت؟ بعد میں پہلے اپنے شوہر کا سرنیم زیدی لکھتی تھی جبکہ میں نقوی ہوں والد کی طرف سے. یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں غالباً. سرنیم جو ہے, چونکہ انگریزی طریقہ یہ ہے کہ وہ شوہر سے منسوب ہو جاتی ہے, تو جی, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے ایسا جی, کوئی. جی, اور ظاہر سی بات ہے کہ جو نقوی ہے جی, تو وہ اوپر کہیں نہ کہیں جا کر کے امام زین العابدین علیہ السلام سے تو مل جائے گا نا. بے شک. وہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں, اور شوہر کی طرف نسبت دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ جو پہلے ان کا سوال تھا وہ کیا تھا؟ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے. ہاں, دیکھیے اس سلسلے میں قرآن کا صاف حکم ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, مطلب گناہ کیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. تو ہم آج سے ہم کو احساس ہوا ہے, ہم مایوس نہ ہوں, توبہ کرتے ہیں. بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا ہے, اور ایسا معاف ہوتا ہے آدمی. میں 2 حدیثیں بھی اس سلسلے میں سنا دوں کہ ایک روایت ہے کہ نہیں کہ صرف اللہ معاف کرتا ہے, بلکہ ان اللہ یحب الشاب التائب, اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو جب اس طرح معاف ہوتا ہے تو اللہ بالکل نماز روزہ بھی قبول فرمائے گا اس کا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ میں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام سید شبانہ ہے, میں مہاراشٹر کے اکولا سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگوں کو قرآن شریف پڑھ کر پڑھنا نہیں آتا, وہ کیا کریں, کیا پڑھیں؟ قرآن کھول لیں, جی, اس پر نگاہ ڈالیں, انگلی سے اس پہ یوں کرتی رہ جائے وہ. انشاءاللہ قرآن جو ہے اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے, جی, اس کا سننا بھی ثواب ہے. نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ کیسٹ لگا لیں, یا اپنے کسی لڑکے سے کہیے بھائی پڑھو, بیٹھ کے سنیے آپ. تو قرآن کا سننا بھی ثواب ہے, قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے, قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے. آغا اب تو اتنی آسانی ہو گئی کہ قرآن ہے, کمپیوٹرائز قرآن ہے جس کے ساتھ میں ایک پین بھی آتا ہے, قلم قرآنی کہتے ہیں اس کو لے کے چلتے رہیے آپ, تو آپ سیکھ بھی جائیں گے اور آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی. السلام علیکم. میری سسٹر کے دونوں پیر سن رہتے ہیں اور رات میں پیٹھ سے لے کے گھٹنوں تک سن رہتے ہیں, پلیز کچھ دعا بتا دیجئے. یہ تو ایک بیماری ہے جی, ڈاکٹر کو بتانا چاہیے, ڈاکٹر کو بتانا چاہیے. جی, علاج کیجئے اور دعا بھی کیجئے, ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا دے انشاءاللہ. الہی آمین. سوال یہ کہ ہمارے فرقے کے حساب سے حلالہ نہیں ہے جبکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے, سورہ بقرہ میں یہ موجود ہے, تو صحیح کیا ہے؟ ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان مشہور ہے, جی, وہ سسٹم ہمارے ہاں نہیں ہے. فیکٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کہہ دیا طلاق طلاق طلاق, اور وہ اس کے بعد حلالہ کرنا ہوگا. آپ کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے. آپ کے ہاں یہ کہ آپ طلاق دیں گے, جی, طلاق چاہے جتنی بار کہیے وہ ایک مانا جائے گا. حلالہ ہوتا ہے تیسرے طلاق کے بعد. جی, تو اب وہ یہاں جو ہے وہ کیا چل رہا ہے, ایک بار اگر 3 کہہ دیا تو اس کو 3 مان کر کے حلالہ. ہمارے یہاں فقہ جعفری میں اس طرح ایسا نہیں ہے.
شکریہ. ہے مگر اس طرح نہیں ہے. جی السلام علیکم. علیکم السلام. I am Uruj Zehra from Kashmir. My mother has a question. She wants to know if we can wash kafan that we have bought beforehand. کفن اگر پرانا گھر میں ہو گیا ہے, نیا ہی کفن ہے لیکن پرانا رکھا ہو گیا, تو کیا اس کو دھو سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر خدا نخواستہ نجاست وغیرہ ہے تو یقیناً دھونا ضروری ہے اس کا. نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, پرانا ہے نیا ہے پاک ہے تو پہنا سکتا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ کیا لڑکیاں سوشل میڈیا میں پکچرز اپلوڈ کر سکتی ہیں باقاعدہ حجاب میں؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ اس پر آغا سیستانی کا کیا فتویٰ ہے؟ اب بنیادی طور پر اس پر یہ غور کرنا ہوگا کہ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آنکھ بند کر کے کہ اپلوڈ کرنا حرام ہے, جی, اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اپلوڈ کر سکتی ہیں. سوال یہ ہے کہ جو اپلوڈ کر رہے ہیں اس میں اٹریکشن ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر ایک باقاعدہ حجاب میں ہے, ایک ڈاکٹر جو ہے کسی مریض کو جو ہے وہ علاج کر رہی ہے, یا جو ہے وہ کوئی اور ہے شرعی طریقے پر باحجاب ہے, تو کیا حرج ہے؟ لیکن یہ کہ صاحب جو ہے وہ جب کہ لا تبدی زینتہن, لیکن زینت وینت کر کے اٹریکشن کے لیے, وہ بات غلط ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ریسرچ پروجیکٹس میں کام کرتی تھی, اس میں ہمیں سامان ایکسٹرا خریدنے کے لیے گرانٹ ملتی تھی. پروجیکٹ کے لاسٹ ایئر میں کسی وجہ سے تھوڑا اماؤنٹ میرے پاس رہ گیا جو خرچ نہیں ہوا. اب میں وہ پیسے فنڈنگ ایجنسی کو واپس نہیں کر سکتی, کوئی آپشن نہیں ہے. اراؤنڈ ₹20,000 ہے میرے پاس, وہ کیش کی فارم میں رکھے ہیں. مجھے اس پیسے کا کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ تو دیکھیے اس فنڈنگ ایجنسی سے ان کو پوچھنا پڑے گا نا کہ یہ آپ نے جو ہم کو دیا ہے, جی, آیا ہم اپنے ذاتی مصرف میں بھی لا سکتے ہیں یا صرف پروجیکٹ کے لیے ہے؟ اگر فنڈنگ ایجنسی کہتی ہے کہ نہیں آپ اپنے اوپر یوز نہیں کر سکتے ہیں, جی, یہ صرف جو ہے وہ پروجیکٹ کے لیے ہے, تو پھر ہم استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اگر جیسے کہ وہ اسکالرشپ ملتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ آپ کے لیے ہے, آپ جیسے چاہیے خرچ کیجیے, تو اس میں بچ گیا ہے تو آپ کا ہے. لیکن اگر اس کے لیے ہے تو پھر ہم استعمال نہیں کر سکتے. ناظرین اکرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہم حجت الاسلام کے مشکور ہیں کہ تشریف لائے, سوالات کے جوابات شرع کی روشنی میں جو یہاں دیے جاتے ہیں دیے گئے, اس پر یقیناً ہم اور آپ اگر عمل کریں گے دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے گی انشاءاللہ. میں آغا کا ایک بار آپ کی جانب سے, اپنی جانب سے, اہل اراکین چینل ان کی جانب سے مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. آغا بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ حضرات کا متشکر ہوں, ممنون ہوں, دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کی توفیق کرامت فرمائے انشاءاللہ. آمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اگر زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.